قریب ہوں گے اور اپنے بچوں کو بھی علماء سے قریب ہوں گے. جب علماء سے قریب ہوں گے علم سے قریب ہوں گے, دین سے قریب ہوں گے, دیندار لوگوں کے قریب ہوں گے تو دین سے بھی قریب ہوں گے. نمبر 3, ماں باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. عہد کرتے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے کبھی اونچی آواز سے نہیں بولیں. کتنے لوگ عہد کرتے ہیں؟ عہد کہتے ہیں آج عہد کرو, اللہ رسول کو گواہ بنا کر عہد کرو کہ عہد کرتا ہوں کبھی ماں کے سامنے باپ کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولوں. عہد کہتے ہیں, پکا وعدہ کرتے ہیں کبھی زور سے نہیں بولیں گے, ماں باپ کی خدمت کریں گے, ماں باپ کا حکم مانیں گے, ماں باپ کے سامنے غلاموں کی طرح کھڑے رہیں گے, ان کے ہر حکم پر سر جھکائیں گے انشاءاللہ. آخری بات, ہندوستان کے جو حالات ہیں مسلمانوں کے اوپر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں, لیکن آج مسلمانوں کے اوپر جانتے ہیں جو سب سے بڑا حملہ ہو رہا ہے وہ کس چیز کے ذریعے سے حملہ ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کی ماں بہن بیٹیوں کے ایمان عقیدے خراب کر کے یہ سب سے بڑا حملہ ہو رہا ہے. ہماری ماں بہن بیٹی یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے, یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. اور آج پورے ہندوستان کے اندر ایک دو بیٹیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, لاکھوں ایسی بیٹیاں ہیں جو غیروں کے ساتھ چلی گئی, جو مرتدہ ہو گئی. پیدا ہوئی تھی مسلمان گھر میں, اس کے کان میں اذان پڑھی گئی تھی, اس کا نام مسلمانوں والا تھا, نام تھا عائشہ, نام تھا فاطمہ, نام تھا عالیہ, نام تھا کنیز, نام تھا کنیزہ, نام تھا خدیجہ, نام تھا ہاجرہ, نام تھا عالیہ, نام تھا زویا. ایسی ایک تو نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آج قوم مسلم کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ چلی گئی. سوچیں کیوں؟ ایک منٹ کے لیے میں خاموش رہتا ہوں, آپ کو سوچنا ہے کیوں نہیں. سوچ لیا آپ نے؟ اگر آپ نے سوچا تو اس کے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں, لیکن جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک علم دین کی کمی کی وجہ سے, ایک علم دین کی کمی کی وجہ سے اپنے مذہب کا علم نہیں تھا, اپنے دین کا علم نہیں تھا, یہی وجہ ہے. دوسری وجہ نکاح, دوسری وجہ نکاح میں تاخیر. آج نکاح کو سب سے مشکل عمل بنا دیا گیا ہے, سب سے مشکل. گناہ کرنے کے راستے بہت آسان, چند سکوں میں, چند 100 روپے میں, چند 1000 روپے میں گناہ کرنے کے لیے جگہ جگہ جو ہے راستے ہیں. آج نکاح اتنا مشکل بنا دیا گیا کہ انسان سوچ لے تو سالوں تک تو اسے سوچنے میں وقت لگتا ہے, سالوں تک رشتے ڈھونڈنے میں وقت لگتا ہے. رشتے ڈھونڈ لیے تو اس کے انتظام کرنے میں اتنا وقت لگتا ہے. ایسا ہی ہے, یاد رکھیں ہمارے نبی روحانی حکیم بھی ہے, جسمانی حکیم بھی ہے. آپ کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی بلکہ کئی حکمت چھپی ہے. آپ کی ہر بات میں کئی نہ کئی حکمت پوشیدہ ہے.
سوشل میڈیا کا دور ہے، سارے لوگ میڈیا پر اخباروں میں خبریں پڑھتے رہتے ہیں، ایسی ایسی خبریں کبھی کبھی نظروں کے سامنے سے گزرتی ہیں کہ انسان شرمندہ ہوتا ہے، اور ان خبروں کو بھی پڑھے، پھر آقا کی حدیث کو پڑھے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ دنیا والے یہ ساری باتیں آج کہہ رہے ہیں، میرے مصطفیٰ نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے ہی بتا دیا۔ آقا نے فرمایا تھا کہ جب بچے بچیاں 10 سال کے ہو جائے انہیں بستروں میں الگ کرو، الگ لٹاؤ۔ ایسی ایسی بھی خبر ملتی ہے، بہت کم عمر کی بچی، اس طرح کی خبر آئے دن ملتی ہے، اسکول میں کالج میں کبھی کچھ ایسی خبر ملتی ہے، میں بتا نہیں سکتا۔ اور ایک بات اور، نہایت ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، اگر میں کوئی بات بولوں، اگر وہ اس کا انداز کہیں کچھ بگڑ جائے یا آپ کو ایسا لگے کہ ایسا اس انداز سے نہیں کہنا چاہیے تو ایسا محسوس ہو سکتا ہے۔ میرا مقصد صرف اور صرف اسلام، صرف اور صرف اسلام۔ میں بہت ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنی بات بھی رکھنا چاہتا ہوں، آپ تک بات بھی پہنچ جائے اور سب کچھ جو ہے وہ سمجھ بھی لیں آپ، سمجھے؟ آقا نے 10 سال کے بچوں کو بستروں میں لٹانے کا حکم کیا۔ آج جب یہ دنیا کے دانشور پڑھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ واقعی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذہن آج سے 1500 سال پہلے سیکنڈوں بلکہ لمحوں میں پہنچ گیا، جہاں جو ہے لوگوں کا ذہن پہنچتے پہنچتے برسوں برس تک لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا تھا یا معشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تم میں جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو، نکاح کی استطاعت رکھتا ہو، فلیتزوج، تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ فإنه أغض للبصر، اس لیے کہ نکاح نگاہوں کو، آنکھوں کو جھکا دیتا ہے۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور نکاح انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، انسان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، فطرت کے خلاف شہوت پوری کرنے سے بچاتا ہے۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ عَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو، جو نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، وہ روزے رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجْرٌ، اس لیے کہ روزہ نفسانی خواہشات کو توڑ دیتا ہے۔ جب پیٹ خالی رہتا ہے، بھوک لگی رہتی ہے، تو پھر جو انسان صرف خیال جو ہے کھانے کی طرف ہی جاتا ہے۔ اور اس لیے ہمارے نبی نے بتا دیا، یہاں جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا کہ ہفتے میں 1 روزہ آپ رکھ لیا کرو، مہینے میں 2-4 روزے آپ رکھ لیا کرو، ایسے کبھی پیر کو روزے رکھ لیا کرو، کبھی جمعرات کو رکھ لیا کرو، انشاءاللہ۔ 2 وجہ ہیں، ایک تو دینی تعلیم ان کے پاس نہیں تھی، اللہ رسول ہم سے کتنی محبت فرماتا وہ سمجھ نہیں سکی، اسلام نے ان کو کتنی عزت دی وہ سمجھ نہیں سکی۔ وہ ماں ہے تو ماں کی شکل میں اسے حق ملا، بیوی ہے تو بیوی کی شکل میں اسے حق ملا، بیٹی ہے تو بیٹی کی شکل میں اسے حق ملا، وہ بہن ہے تو بہن کی شکل میں اسے حق ملا، مطلب کئی طرف سے اس کو حق ملا ہے۔ اور یہ کچھ ہے جو کہتی ہے کہ اسلام نے حق نہیں دیا، معاذ اللہ، اسلام نے چھوڑ دیا، ان کے پاس علم دین نہیں تھا۔ الحمدللہ یہاں کی بچوں کے لیے علم دین کے لیے، یہاں کی بچیوں کے لیے علم دین حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ، بہت بڑا راستہ دارالعلوم گلشن فاطمہ للبنات قائم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ یہاں کی بچیاں دین میں مضبوط رہیں گی، انشاءاللہ عقیدے میں مضبوط رہیں گی، انشاءاللہ جیب میں پیسے رہے نہ رہے، بیگ میں کپڑے رہے نہ رہے، انشاءاللہ لیکن عقیدہ دل میں محفوظ رہے گا، انشاءاللہ۔ نکاح مشکل۔ دوسرا جو ہے نکاح کہیں برادری کی قید، کہیں خاندان والوں کی قید، کہیں جو ہے پاپا نہیں مان رہے، کہیں بھائی نہیں مان رہے، کہیں ماموں نہیں مان رہے، کہیں جو پھوپھا نہیں مان رہے ہیں، کہیں خالہ نہیں مان رہی ہیں، کہیں جو ہے وہ نہیں مان رہے، یہ نہیں مان رہے۔ کیوں بھائی؟
میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے ماں باپ کی مخالفت کریں، نہیں، میں آپ سے کہتا ہوں جتنی عمر آپ کی ہے اس سے زیادہ عمر آپ کے والدین کی تجربے میں کٹ گئی، تو وہ سمجھیں گے تو زیادہ بہتر سمجھیں گے، ترجیح آپ ان کو دو۔ مجھ سے پوچھو گے تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ترجیح آپ ان کو دو۔ ایک ان والدین سے بھی کہتا ہوں کہ جہاں کسی طرح کی کوئی بات ہے ہی نہیں، صرف ناک کی لڑائی ہے، وہاں آپ ناک کی لڑائی نہ بنائیں۔ وہاں آپ دیکھیں لڑکے والوں کی طرف سے سب کچھ ٹھیک ہے، لڑکی والوں کی طرف سے بھی ٹھیک ہے، لڑکے میں بھی کوئی کمی نہیں، لڑکی بھی میں کوئی کمی نہیں، بظاہر سب کچھ ٹھیک ہے، تو صرف وہ ایک ناک کا مسئلہ نہ بنائیں، بچوں کی زندگی برباد نہ کریں۔ اور یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، آج جو مسلم بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ان کی شادی وقت پر نہیں ہو رہی ہے، وہ شادی وقت پر کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو وہ جہیز کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کیا؟ کتنے لوگ ہیں یوپی کے؟ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ یوپی والے۔ دیکھو ہاتھ نیچے رکھیں۔ راجستھان کی بات کرتا ہوں، علم دین یہاں پہ مدرسے زیادہ ہو نہ ہو، لیکن ایک جو سب سے بڑی خوبی والی بات ہے کہ یہاں جہیز جیسی لعنت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں کم سے کم رقم میں بھی شادی ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے، جتنے یوپی والے سارے میری بات پر جو ہے متفق ہوں گے کہ آج یوپی کے اندر بغیر گاڑی کی شادی نہیں ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے، 2 4 لاکھ 5 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ جب تک لیں گے نہیں تب تک کی شادی نہیں ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اب ذرا سوچو یہاں کتنے لوگ ہیں جو محنت کر کے کمانے والے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، محنت کر کے کمانے والے ہیں، سب محنت کرنے والے، مزدوری کرنے والے ہی ہیں نا، تجارت کرنے والے، بزنس کرنے والے، کتنے کماتے ہوں گے یہ؟